بہت بڑی ذمہ داری ہے، آنا جانا نہیں ہے۔ جیسے وہ بچہ روتا ہے نا تو ماں جھولے میں ڈالتی ہے اور پھر جھولتی رہتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے نا، آنا جانا ہوتے ہوتے منا سو جاتا ہے، ہاں سو گیا، چلے 4 مہینے لگے، سو گیا، ہاں سونے کے لیے جاگنے کے لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں خود اپنے فیصلے کرو، اپنی زندگی کے گروپ پر لاؤ اور اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ آج تک کی میری جوانی برباد ہوئی ہے تو جانتا ہے کہاں ہوئی ہے، آج تک کی میری زندگی پائمال ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے تو جانتا ہے، آج تک کا میرا مال برباد ہوا ہے کہاں ہوا ہے تو جانتا ہے، آج تک کہ میری راتیں اور میرے دن غفلت میں وہ گزرے ہیں، کہ اللہ اب تو مجھے اپنا بنا دے۔ مانگنا تو شروع کرو اور چلنا تو شروع کرو، یہ اسی لیے محنت ہے۔ ابد صاحب گئے جذبات کے ساتھ، بازار میں ایک آواز لگی، یا خیل اللہ ارکبی بالجنت ابشری، ہائے 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 ہائے، او اللہ کے شہ سوارو، سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لے لو۔ مقصد تھا، شادی ضرورت تھی، قربان کر دی، چلو بھائی ڈھال خریدو، تلوار خریدو، گھوڑا خریدو، چلو اللہ کے راستے۔ کوئی تشکیل نہیں، اندر کا مجاز تھا، اندر کا مجاز کہ ہم تو اسی لیے ہیں، ہم تو اسی لیے ہیں۔ اب گئے، چہرے پر نقاب، بازو کھلے، کسی نے کہا بھئی کالے رنگ کا آدمی کون ہے، چہرہ چھپا کر آیا ہے، لوگوں نے کہا آیا ہوگا بھئی کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ جب شہید ہوئے تو صحابہ جمع ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سعد ہے، کہاں گیا تھا شادی کا سامان خریدنے اور کہاں یہاں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کا سر اپنے قدم مبارک پر رکھا اور آپ روئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ہنسے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ، ایک سوار پر بڑے میاں آ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ جو آ رہے ہیں تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ آئے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہ دین سیکھنے۔ چلو آپ کا قافلہ بھی چل رہا، ان کی سواری بھی چل رہی، اور چلتے دین سیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں، بتلایا جا رہا ہے۔ اتنے میں ان کی سواری کا پاؤں کھوکھلی زمین پر گرا، جہاں کسی نے سوراخ کیا تھا جانور نے، تو ان کا پاؤں گرا تو وہ لڑکا تو وہ بھی لڑک گئے اور گردن کے بل گرے اور وہیں شہید ہو گئے۔ تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا اللہ کے نبی علیہ السلام دین سیکھنے اتنے لمبے سفر سے آیا ہے اور دین سیکھتے سیکھتے سفر کی حالت میں شہید ہوا ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا اصل میں نے چہرہ اس لیے پھیرا کہ یہ اللہ کا بندہ بھوکا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا، یہ اللہ کا بندہ بھوکا تھا، بھوک کی حالت میں دین سیکھنے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ شہید ہوا، فرشتے آسمان سے کھانے کا کھان اور طباق لے کر آئے، تو میں نے چہرہ پھیر لیا تاکہ مجھے دیکھ کر وہ کھانے میں شرما نہ جائے۔ میرے حالات زبان بند کر، تیرے حالات خدا کو بتا۔ حضرت حنظلہ نئی شادی ہوئی ہے، ضرورت تھی، مقصد نہیں تھا، فارغ ہوئے، غسل بھی نہیں کیا، ہلے کی آواز آئی، او ہو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اپنے آپ کو بھول گئے، غسل بھی نہیں کیا، لیکن اللہ ان کو نہیں بھولے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جنابت کی حالت میں غسل ان پر فرض ہے، اللہ کو معلوم تھا، شہید ہو گئے اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلوایا۔
اور صحابہ نے دیکھا سر سے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے، تب پتا چلا کہ فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور ان کا لقب پڑا غسیل الملائکہ، کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ اللہ نہیں بھولتا۔ ہم قرض میں ہیں، ہم بیماری میں ہیں، ہم مشغولی میں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، لیکن ان حالات میں جب کوئی بندہ جاتا ہے خدا نہیں بھولتا ہے۔ تشکیل والوں کے سامنے رونا مت رو، تو تشکیل والا کیا آئے گا ہمارے پاس؟ میرے جانے سے کام بنتا ہے تو میں تیار ہوں۔ ایک موقع پر دشمن قلعے میں ہیں اور ایمان والے باہر ہیں، مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا، کئی دن ہو گئے، نہ وہ باہر آتے ہیں نہ ایمان والے اندر جا سکتے ہیں۔ تو ایک آیا آدمی، کہا بھائی میری رائے ہے، رائے دو۔ رائے بچانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، لگانے کے لیے ہوتی تھی، کہ دو کیا ایسا کرو، اب تو بہت دن ہو گئے، ایک اونچا اونٹ لاؤ، اس پر ایک اونچے آدمی کو کھڑا کرو اور وہ ڈھال پکڑ کر کھڑا رہے، اور اس پر ایک آدمی کو بٹھاؤ اور وہ آدمی اندر قلعے میں گرے اور اندر کی کنڈی کھول دے۔ وہاں تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، اندر والے تیار تھے، بات تو صحیح ہے، کون جاوے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، مول صاحب جماعت لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نہیں جانتا کہ کس کی وجہ سے تقاضا ٹوٹ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں جاؤں گا، تو وہ اندر جاتے تو گلے میں لوگ ہار پہناتے کہ بولے بتا رہا، معلوم تھا بوٹی بوٹی ہو جائے گی، ہونے دو، لیکن مسلمانوں کا کام ہو جائے یا ایسا، اور گرے اندر، کنڈی کھول دی، ہو گئے شہید، لیکن ایک دن کا تقاضا پورا ہو گیا، مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اپنے آپ کو پیش کرو، کس کام کی زندگی ہے یار؟ پتہ نہیں کون سا آخری سانس وہ آدمی چل بسے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، سعد کے سر کو آپ نے قدم پر رکھا اپنے دھان پر، آپ روئے کیوں؟ کہ میں اس کی قربانی پر رویا۔ کیا جذبات تھے اس جوان کے، کس جذبات سے بازار میں گیا تھا وہ، ہائے ہائے، اس کے جذبات قربان کر دیے اس نے، میں اس پر رویا ہوں۔ اور ہنسے کیوں؟ کہ اللہ نے اس کی قربانی پر جنت میں جو اس کے لیے اکرام کا انتظام کیا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سعد کے لیے احترام ہے، اور یہ اکرام ہے اللہ کے یہاں۔ اور چہرہ کیوں پھیرا؟ کہ جیسے وہ شہید ہو کر گرے ہیں، اس کی مقدر کی حوریں دھڑا دھڑ اترنی شروع ہوئی ہے، اور میں نے حوروں کو دیکھ کر چہرہ پھیر دیا۔ کام ہے میرے دوستوں، کام کو کام بناؤ، تقاضوں کو مت ٹوٹنے دو، تقاضے خود پیدا کرو اور اپنے آپ کو لگاؤ اس محنت میں۔ دنیا میں بہانے کے طور پر لگو، گشت کے دن وقت فارغ کرو، ہاں، دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے دھندوں پر سے پہلے آ جاؤ، مہینے کا ہفتہ طے کر دو، 2.5 گھنٹے فارغ کرو، دوسرے گشت کا اہتمام کرو، ہفتہ واری اجتماع کو مضبوط بناؤ، اور مسجد و جماعت کی فکروں کو مضبوط بنا کر 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر فارغ کر کے اپنے آپ کو چلاؤ۔ یہ دیکھو خدا کیا دیتا ہے۔ کس نے کہا کہ 24 گھنٹے لگاؤ گے تو خدا روزی دے گا، اور اگر نہیں لگائے گا تو بھوک سے مر جائے گا؟ کس نے کہا تجھے؟ کس نے کہا تجھے؟ لاک ڈاؤن میں 15 دن دکان بند کرنا سمجھ میں آیا، لیکن اللہ کے دین کے لیے اور نماز کے لیے سٹر کھینچنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے سمجھایا، دیکھ اہمیت پیدا کرو، دنیا میں بہانے کے طور پر لگو، مقصد مت بناؤ، مقصد ہمارا دین ہے، آخرت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے محنت دی ہے، اور یہ تقاضے آتے ہیں، لہذا اللہ سے اس محنت کی اہمیت مانگو کہ اللہ اس محنت کی تو مجھے اہمیت دے دے، اس محنت کے لیے تو مجھے قبول کر دے۔ اللہ قبول کرے گا، اسباب وہی پیدا کرے گا۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ جو تقاضے ہیں، حالات اپنے سامنے ہیں،
اب ذرا بقرعید آئی، بقرعید بات، ارے کیا کہہ رہا ہے یار؟ بہت سے بیچارے بقرعید والے قبرستان بھی چلے گئے، بہت سے بقرعید والے دواخانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تو بقرعید کا بہانہ کرتا ہے۔ بہت سے ایسے گھروں پر ہیں کہ بقرعید آئے لیکن ایک بوٹی نہیں کھا سکتے ایسی بیماری میں، تو کون سے بقرعید کا بہانہ کر رہا ہے؟ اپنے جذبات کو آگے بڑھا کر، تقاضے کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ اگر اپنا وقت لگ گیا ہے اپنے گھروں میں سے ترتیب بناؤ، اولادوں پر رحم کھاؤ، اولادوں پر رحم۔ جب اولاد کماؤ پوت ہو جاتی ہے نا تو باپ بودا ہو جاتا ہے، بودا، نہیں بولتا، نماز کے چھوڑنے پر نہیں بولتا، داڑھی کے کتروانے پر نہیں بولتا، دعوت کے کام کے چھوڑنے پر نہیں بولتا، کیوں؟ کماؤ پوت ہے، نہیں بولتا وہ۔ سینکڑوں مکان ایسے ہیں، سینکڑوں بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ بودے ہو چکے ہیں، نہیں بولتے۔ ورنہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ میری حیاتی میں یہ نماز نہیں پڑھتا، میری حیاتی میں یہ گشت میں نہیں جاتا، میری حیاتی میں سے روزہ کی اس کی کوئی ترتیب نہیں، میری حیاتی میں 2.5 گھنٹے مسجد جماعت میں نہیں بیٹھتا، میرے مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ میں مروں گا تو میرا جنازہ نہیں نکلے گا، میرے گھر سے تبلیغ کا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ فکر کرو، اولاد کی فکر کرو۔ اب ذرا بات کرو، مول صاحب لے جاؤ اس کو آوے تو، یہ کوئی جواب ہے باپ کا؟ لے جاؤ آوے تو، باپ ہے تو ذمہ دار ہے، بیٹھ اور اس کا ذہن بنا۔ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو؟ بند کر، تالا لگا، دکان پر تالا لگے گا، مقدر پر تالا نہیں لگے گا، اور اللہ تالا نہیں لگوا دے گا۔ نیت کرے کہ آدمی جاویں اپنے گھروں میں اس دعوت کو داخل کرے۔ ابھی ہم نے دعوت کو گھروں میں داخل نہیں کیا ہے، اپنی مرضی، اپنی ترتیب اور سب کچھ دیکھ کر۔ ہاں، ہم تو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مشورے سے جہاں طے ہو جائے گا جائیں گے، اور جب طے ہوگا جائیں گے۔ صحابہ کی جماعت کا طے ہوا کہ جنگل کے افریقہ کے جنگل میں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ درندوں سے، جانوروں سے بھرا ہوا جنگل، لیکن وہاں گئے اور جانے کے بعد کہا، وہ جنگل کے درندوں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو۔ نانو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ ہاں، 3 دن کے اندر سارے بھیڑیے، سارے ہاتھی، سارے چیتے، سارے گدڑ، شیر سب نکل گئے، اور آج کہتے ہیں اس جنگل میں کوئی بھی درندہ باقی نہیں ہے۔ ہمارا تو فیصلہ ہوا ہے، جہاں جنگل میں تو جنگل میں، جس صوبے میں جہاں پر بھی جو مشورہ ہوگا جائیں گے، اپنی ضد اور اپنی ترتیب، چلا جائے گا فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اندر کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ فلاں ساتھی ہے اس لیے جا رہا ہوں، فلاں روح ہے اس لیے جا رہا ہوں، فلاں امیر ہے اس لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کا احد کے میدان میں جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جوانوں نے اصرار کیا، آپ کا منشا نہیں تھا، آپ نے طے کر دیا، ٹھیک ہے چلو، اور آپ نے 2 زیریں پہنی۔ پھر جوانوں کو احساس ہوا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کا منشا نہیں ہے تو پھر رہنے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، نبی زیرہ پہننے کے بعد اتارا نہیں کرتا۔ چلو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ 70 شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، خود آپ علیہ السلام زخمی ہوئے۔ کسی بات پر اللہ کے واسطے اصرار نہ کرو، اپنی رائے رکھ دو، باقی جو طے ہو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے ساتھیوں کو تیار کرو کہ نہیں جانا ہے، مشورے میں جو رخ ملے، جو امیر ہو، جہاں بھیجے، جب بھیجے، ہمیں اس ترتیب پر جانا ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اس محنت کی برکت سے سب سے پہلے انسیت پیدا ہوتی ہے، پھر وحشت نہیں ہوتی، اور انسیت ہوتی ہے نا، جیسے دوستوں میں انسیت ہوتی ہے، میاں بیوی میں انسیت ہوتی ہے، یہ نئے جو جوڑے ہوتے ہیں، نئے جوڑے، نئے دلہے دلہن، ہاں، راتیں پوری ہوتی ہے، باتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے فجر کی اذان ہو گئی تو ہو گئی، انسیت ہے، دوستوں میں آپس میں انسیت ہے۔ جب تک جاوے نہیں، اگر کسی دن نہیں گئے تو فون کرتا ہے، آج مجھے آنا تھا لیکن بہت، پھر بھی دیکھتا ہوں، بیٹھے رہنے میں آ رہا ہوں۔ جب تک وہاں نہ جائے تب تک چین نہیں ہوتا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے
اعمال سے، عبادات سے اور دین کے تقاضوں سے ایسی انسیت ہو کہ اگر کسی دن آگے پیچھے ہو تو آدمی کی طبیعت بے چین ہو جائے۔ پھر انسیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس محنت کا ذائقہ دیتے ہیں، ذائقہ۔ اسی لیے ایک موقع پر صحابہ کی جماعت گئی تھی، سامنے والے دشمن سے امیر صاحب نے کہا تھا انما ی قوم یحبون الموت کما انتم تحبون الخمر، میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا پسند کرتی ہے جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو۔ ذائقہ دیتے ہیں، ذائقہ یعنی لذت دیتے ہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے جب تک اللہ کے راستے کی بھوک کا مزہ گھر کے اچھے کھانے سے زیادہ معلوم نہ ہو، اللہ کے راستے کا مجاہدہ گھر کی راحتوں کے مقابلے میں زیادہ لذیذ نہ بن جائے، اللہ کے راستے کی بیماری گھر کی تندرستی سے زیادہ اچھی نہ لگے، تب تک دعوت کا ذائقہ حاصل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ذائقہ ایسے تھوڑے بنتا ہے، یہ جتنے تماکو فماکو کھاتے ہیں نا ایسے کھا کے، پہلے دن کھایا تھا تو گھمیر آئی تھی، گھمیر، زمین اوپر آسمان نیچے معلوم ہوتا تھا اور او کرتا تھا، لیکن کھاتے کھاتے مزاج ایسا بنا، سوئے تو کھاوے، اٹھنے کے ساتھ کھاوے، کھانا پانی نہ ملے لیکن وہ لاؤ، یہ ایسے مزاج بنا۔ ایسا مزاج بن جائے گا کہ کچھ بھی ہو 3 دن آگے پیچھے نہیں، کچھ بھی ہو چلہ آگے پیچھے نہیں، کچھ بھی ہو گشت آگے پیچھے نہیں، ایسا مزاج ایسا ذائقہ بنے گا۔ اور جس دن چھوٹ جائے گا اس دن منہ مر جائے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیسے؟ رمضان میں عام طور سے سحری میں اخیر میں چائے پی جاتی ہے، اور بازو کی چائے ایک مزاج ہوتا ہے کہ چائے تو چاہیے۔ اب اس رات کو دیر سے اٹھنا ہوا، ملائی کھائی، شہد کھایا، سالن کھایا، روٹی کھائی، فروٹ کھایا، اب وقت نہیں رہا چائے کا، پورے دن دیکھو میاں کا منہ، کیوں روتے ہو کہ مجھے ایسا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ چائے رہ گئی، تو بالائی نہیں کھائی تھی؟ کیا ہوا؟ چائے رہ گئی، فروٹ نہیں کھایا تھا؟ نہیں، چائے رہ گئی۔ ہائے ہائے، اتنی انسیت چائے سے اور اتنا ذائقہ چائے سے، اتنا ہم نے ایک چائے کی پیالے کا درجہ بھی نہیں دیا اللہ کے دین کی محنت کو، اتنا بھی ہم نے اتنا بھی درجہ نہیں دیا گشت کو اور تعلیم کو اور گھر گھر کی ملاقات کو۔ تو پہلے تو مجاہدہ ہوتا ہے، پھر انسیت ہوتی ہے، پھر انسیت کے بعد اللہ ذائقہ دیتا ہے، پھر ذائقہ دینے کے بعد جہاں کا ذائقہ وہاں پر آدمی اپنا سکون لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت سے انسیت نصیب فرمائے، اس محنت کا ذائقہ خدا نصیب فرمائے، اور جتنی باقی ہے جس کی جتنی ہے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے دین کے تقاضوں کے لیے اللہ ہماری زندگی کو بھی، صلاحیت کو بھی، جان کو بھی، مال کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو تقاضے ہیں ابھی حالات ہمارے سامنے ہیں، بڑوں کی طرف سے تقاضے یہ ہیں، تاریخ طے کی ہے، اس تاریخ تک ہمیں اپنی جماعتوں کو 4 مہینے کی وہ چلے کی جماعتوں کو روانہ کرنا ہے۔ الحمدللہ تیرواڑہ کی جماعت روانہ ہو گئی، دیودر کی 2 جماعتیں بلال کی اور مرکز کی تیار ہیں، رخ کے انتظار میں ہیں، 4 مہینے کی بھابر کی بھی تیار ہیں۔ اب بقیہ جو باقی ہیں، افراد جو باقی ہیں وہ بھی بولو، اور جہاں کی جماعت باقی ہے وہ بھی بولو۔ میٹھا والوں نے بھی 4 مہینے کی نیت کی ہے، وہ بھی اپنے ارادے کا اظہار کریں، اور جو ساتھی بابر والے 4 مہینے کے لیے تیار ہے، دیودر والے تیار ہیں، وہ بھی اپنی نیتوں کی تجدید کرے۔ اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو۔ اللہ